بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، اور میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے جبری ویکسینیشن کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اور 7 ارباب اقتدار کی طرف سے یہ دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ جو ٹیچر ویکسینیشن نہیں کروائے گا اس کی تنخواہ بند کر دی جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ متنازع ویکسینیشن ہے، اور جس کے بارے میں منسٹری آف ہیلتھ یہ بیان دے چکی ہے کہ ہر کسی نے اپنی ذمہ داری پہ لگانی ہے، جس کی وجہ سے قوم میں ایک تشویش ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لہٰذا اس کو جبری کرنا یہ ظلم کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ پہلے تشخیص ہوتی ہے، پھر میڈیسن تجویز ہوتی ہے، اس لیے پہلے ٹیسٹنگ کی جائے، بعد میں ویکسین لگائی جائے، اور جن کا پازیٹیو آتا ہے ان کو لگائی جائے۔ جو ایک صحت مند ٹیچر ہے، صحت مند پاکستانی ہے، اس کو یہ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سرکاری ملازم صرف ٹیچر نہیں ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے ایک MNA MPs تک تمام سیاستدان، تمام پارلیمنٹیرینز یہ بھی تنخواہیں لیتی ہیں۔ ہماری پاک آرمی جو ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہے وہ بھی تنخواہیں لیتی ہے، ایئر فورس کے جوان بھی تنخواہیں لیتے ہیں، پولیس والے بھی تنخواہیں لیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی تنخواہیں لیتے ہیں، سرکاری وکلاء بھی تنخواہیں لیتے ہیں، ججز بھی تنخواہیں لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ویکسین کیوں نہیں ہے؟ اتنی ایمرجنسی اساتذہ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہنگامی بنیادوں پہ اتنی عجلت میں کہ 5 تاریخ تک سب کی ویکسینیشن ہونی چاہیے ورنہ تنخواہیں بند کر دی جائیں گی، یہ ایسا کیوں دھمکایا جا رہا ہے ٹیچرز کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہم ایثار کا درس طلباء کو دیتے ہیں، لیکن جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہم طلباء کو ایثار کا درس کیسے دیں گے؟ قوم کو اسی وقت ہم ایثار کا درس دے سکتے ہیں جب ہم خود اس پہ عمل کریں گے۔ تو آج ہم ایثار پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے سیاستدانوں کے لیے، چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان کے لیے ہم ایثار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں۔ یہ سیاستدان ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، سب سے پہلے ان کو لگنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد پاک آرمی جو سب سے زیادہ اہم ادارہ ہے اس ملک کا، دفاعی ادارہ ہے، اسے لگنی چاہیے۔ اس کے بعد پولیس والوں کو لگنی چاہیے، صحت والوں کو، محکمہ صحت کو لگنی چاہیے، یعنی کہ ڈاکٹرز کو، چھوٹے عملے کو نہیں، MBBS ڈاکٹرز کو پہلے لگنی چاہیے، وہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ لگانی ہے تو اس پہ متفقہ طور پہ قرارداد لائیں قومی اسمبلی میں، اور متفقہ طور پہ اپوزیشن اور حکومتی پارٹی اس قرارداد کو منظور کریں، اور ساتھ ہی یہ اعلان کریں لائیو قوم کے سامنے، خود اپنی ویکسینیشن لائیو کروائیں، میڈیا چینلز اس کو دکھائیں، اور جو ویکسینیشن ایک پرائم منسٹر، ایک پارلیمنٹیرین، ایک منسٹر کو لگ رہی ہوگی وہی ہم لگوائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی 2 یا 4 اداروں کو یہ لگا کے پھر ہمیں کہا جائے کہ یہ لگائیں۔ اور پھر یہ کیسی یہ کرونا وائرس کیسا ہے جو اسٹوڈنٹس کی جن کی تعداد زیادہ ہے انہیں نہیں لگتی، بلکہ یہ وائرس اساتذہ کا ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ اسپیشل قسم کا کوئی وائرس آیا ہے کرونا، کہ اسپیشل قسم آئی ہے کوئی کہ جو صرف ٹیچرز کو ٹچ کرے گی، باقی سرکاری ملازمین کو ٹچ نہیں کرے گی؟ لہٰذا میری یہ استدعا ہے کہ اس کو آپشنل رکھا جائے، اس کو کمپلسری نہ کیا جائے، اس کو گن پوائنٹ پہ نہ لگایا جائے۔ اور ایک بات میں اپنی ٹیچرز یونینز کو کہنا چاہتا ہوں، 20 تنظیمات اساتذہ ہیں، ان کے صدور کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے خاموشی توڑیں، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں اس پہ تشویش ہے، ہم اس پہ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ اور پھر علماء سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، مخصوص علماء سے کہ یہ لگوانی چاہیے۔ یہ علماء سے بیانات دلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم اس پہ راضی نہیں ہے، قوم میں تشویش پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میری ارباب اقتدار سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اسے آپشنل رکھا جائے۔ ایک صحت مند ٹیچر، ایک صحت مند پاکستانی کیوں لگوائے؟ آپ کہیں گے حفظ ما تقدم کے تحت لگا رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے، تو پھر حفظ ما تقدم کے تحت تمام بیماریوں کی میڈیسن کھانا شروع کر دیں، پھر تو خدا نخواستہ
کینسر بھی ہو سکتا ہے، تو کینسر ہونے سے پہلے ہی کینسر کی میڈیسن لینی شروع کر دی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں، اور آپ نے کیا ٹیچرز کو بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے کہ فارن کنٹریز میں جو بھی ویکسین تیار ہوتی ہے وہ پہلے جانوروں کو لگائی جاتی ہے، بھیڑ بکریوں پہ اس کا تجربہ کیا جاتا ہے، اور آپ پاکستانی حکومت سب سے پہلے ٹیچرز کو لگا کے یہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ کیا تم نے ٹیچرز کو بھیڑ بکریاں بنائے رکھا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں، آج کوئی جج ہے یا پرائم منسٹر ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، کسی بھی عہدے پہ جو بھی فائز ہے وہ ایک ٹیچرز کی وجہ سے ہے، اور آپ ٹیچر سے بھیڑ بکریاں والا برتاؤ نہ کریں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر پازیٹیو ہے تو پھر اس کو لگائی جائے، اور وہ لگائی جائے جو ایک پرائم منسٹر کو، وزراء کو لگائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ظلم ہے۔ اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا کہ گن پوائنٹ پہ ایک صحت مند ٹیچر کو لگائی جا رہی ہے سائیڈ ایفیکٹس کے باوجود، تو پھر ہمیں عدالتوں کا رخ کرنا پڑا تو ہم کریں گے، یہ جبر ہمیں قبول نہیں ہے۔ والسلام۔ اور ایک بات جو میں کہنا بھول گیا ہوں کہ ایک ذمہ دار ادارہ، ایک پاکستان کا اہم ادارہ، ایئر فورس کا ادارہ، ان کا باقاعدہ لیٹر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ وہ ہمارے پاس پروف ہے، میڈیا پہ موجود ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس پہ منع کیا گیا ہے کہ ایئر فورس کے جوان اس کو نہ لگائیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جب ایک ذمہ دار ادارہ ایئر فورس جیسا، وہ بھی پاکستانی ادارہ، اپنے جوانوں کو منع کر رہا ہے، تو پھر ہم بھی پاکستانی ہیں، دو پاکستانی ایک پاکستان۔ شکریہ۔